ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 60 رائٹر ہائدی مغل۔ اگلی صبح کا سورج چمکا تو یزدان بھی اندر آیا۔ نجمہ خاتون ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھیں۔ وہاں انابیہ اور باقی افراد بھی موجود تھے۔ تعبیر کی غیر موجودگی اسے کافی محسوس ہوئی۔ یزدان فریش ہو چکا تھا۔ وہ رات مردانے میں ہی سویا تھا اور اب حویلی میں آیا تھا تاکہ مینشن کے لیے نکل سکے۔ آؤ بیٹا ناشتہ کرو۔ نجمہ بیگم نے اسے وہیں بلایا۔ وہ چپ چاپ وہاج کے برابر آ بیٹھا۔ وہاج اسے دیکھ ناشتہ کرنے لگا۔ تعبیر اوپر پیکنگ کر رہی ہے، میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دبا دبا گرایا تو یزدان کی سنجیدگی شرارت میں بدلنے لگی۔ یزدان نے ہونٹ گول کیے اور آنکھ دبائی۔ اس کی زوم آنے سی حرکت پر وہاج نے دانت پیسے تھے۔ اگر کل رات تک تم مینشن نہ آئے تو اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود دو گے۔ وہاج نے ہمیشہ کی طرح اسے گور کر دیکھا۔ کل کی دھماکے دار سی بحث کے بعد اسے لگا تھا کہ وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، لیکن نوفل یزدان سب کام چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے سالے کو جھج کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں کبھی تمہیں اپنے مینشن نہ آنے دوں، لیکن اس مرتبہ تمہارا آنا نہایت ضروری ہے کیونکہ تم سے مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اپنے ضروری کام اپنے پاس رکھو، جب میرا دل کرے گا میں آ جاؤں گا۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگایا بے نیازی سے بولا، تمہارے دل کی ایسی کی تیسی، کل میں نے تمہیں آنے کے لیے مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی نوفل یزدان نہیں۔ یزدان نے اس کا گدھا زور سے دبایا۔ انابیہ سے دور رہنا، اس نے گھرا کر کہا تو یزدان مسکرایا تھا، کافی سمجھدار ہو۔ وہاج نے محض اسے گھورا تھا تبھی ڈائننگ ہال میں شایان ساگر داخل ہوا۔ وہاج نے انابیہ کو دیکھا جو چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ جلدی ناشتہ کر کے کمرے میں جاؤ، ہمیں آج شام کو ہی نکلنا ہے۔ انابیہ نے اسے دیکھا پھر سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ یزدان ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ انابیہ کے معاملے میں وہ بھی شاید کافی حساس تھا۔ تبھی شایان ساگر کے آتے ہی وہ انابیہ کی جانب متوجہ ہوا تھا، فکر تو تمہیں بھی اپنی بیوی کی بہت ہے، وہ الگ بات ہے کہ تم کمینہ پن دکھانے سے باز نہیں آتے۔ یزدان نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، جبکہ وہاج مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ اس کا منہ بھی نہیں توڑ سکتا تھا جو اس وقت اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اور تعبیر حویلی سے نکل چکے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ تعبیر چند پل اسے دیکھتی رہی لیکن پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ نہ جانے کون سی نیند ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی۔ وہ بڑ بڑا کر رہ گئے، شاید وہ اسے چند دن سے توجہ نہیں دے رہی تھی۔ تبھی وہ چڑچڑا ہو گیا تھا، پر پھر اس کا زرد رنگ اور کمزور چہرہ اسے پریشان کر چکا تھا۔ اس نے تعبیر کا ماتھا چھوا تو نارمل تھا۔ اس نے تعبیر کا گال تھپ تھپایا لیکن وہ بے سود سو رہی تھی۔ آج یزدان اس کو ہر حالت میں ہاسپٹل لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن پھر ہاسپٹل جانے کے بجائے وہ سیدھا اسے مینشن لے آیا تھا۔ ڈاکٹر بھی وہ اپنے مینشن ہی بلانے کا ارادہ کر چکا تھا تاکہ تعبیر کو خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کا چیک اپ بھی اچھے سے ہو جائے۔ وہ آج لیٹ اٹھی تھی۔ باسط آج بھی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ کسل مندی سے اٹھ کر فریش ہوئے کچن میں آتی باسط کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کل وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ پہلے تو وہ گھبرائی تھی لیکن پھر یہ بھی تسلی تھی کہ وہ ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کی سارا دن کی غیر موجودگی اور رات کی تنہائی نے اسے پریشان کیے رکھا تھا۔ روز سے اس کی اتنی دوستی نہیں ہوئی تھی پر پھر بھی اس نے یہی سوچا تھا، اس نے یہی پوچھا تھا کہ باسط کب آئے گا، جس کا اس نے مختصر جواب دیا تھا کہ 1-2 دن میں لوٹ آئے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند رہی کیونکہ وہ اس مینشن میں اکیلی شاید گم ہو جاتی اور اب مزید کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ باسط سر آ گیا اور وہ ناشتے کی ٹیبل پر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ روز نے کچن میں آ کر اسے بتایا۔ یہ خبر اس کا دل شدت سے دھڑکا گئی تھی۔ اسے اپنی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں جبکہ چہرے پر سرخی پھیلی۔ روز مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی جبکہ ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ تو سامنا کرنے سے بھی گریز برت رہی تھی اور کسی بہانے سے آ تو نہیں سکتی تھی، اس لیے کچن میں سے پراٹھا لیے باہر آئی تھی۔ باہر آئی تو وہ سامنے ہی چیئر پر بیٹھا، گھنے بال اوپر کو جمے تھے جبکہ خود کو بلیک 3 پیس میں ملبوس کہیں جانے کو تیار لگ رہا تھا۔ اس کا یہ فرمل سہولیہ صنم کو کافی پسند آیا تھا۔ وہ شخص زیادہ ہینڈسم یا پر وجاہت نہیں تھا، لیکن اس شخص میں ایک کشش تھی جو صنم کو اس جانب متوجہ کرتی تھی۔ اس کی گندمی رنگت، ہلکی بڑھی داڑھی اور گھنی مونچھیں اسے باروب مرد بنا دیتی تھیں۔ وہ شخص کسی بھی لڑکی کو اپنی پر اثر شخصیت سے جکڑ تو ضرور لیتا تھا۔ صنم کے ساتھ ہی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر وہ ذہن چودھری کو بھی بھول چکی تھی۔ صنم نے سر جھٹکا اور آگے آئی۔ باسط نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو پرتپش نگاہ نے ہاتھ لرزایا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی لیکن پھر بھی انداز تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس نے پراٹھے والی پلیٹ سامنے رکھ دی۔ کیسی ہو؟
اس نے سنم کا ہاتھ تھام لیا۔ باسط وہ ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دو میں ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن روز شاید اندر کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ پوچھا ہے سنا ہے؟ کلائی کو جھٹکا دیا تو سنم لڑ کھڑائی اور خود کو سنبھالنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ جمایا، جبکہ چہرہ دونوں کے نزدیک ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے سیدھا ہونا چاہا، لیکن باسط نے کلائی کو دبایا تھا۔ وہ رک کر رہ گئی۔ میرے حال تو پوچھو، وہ بارش سی آواز میں بولا، جبکہ نظر اس کے گلال بکھیرتے چہرے پر تھی جو گلاب کی طرح تر و تازہ لگ رہا تھا۔ وہ ڈارک شاکنگ شرٹ کے ساتھ اونچی کیپری پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے اب بھی باسط کو نہیں دیکھا۔ میری طرف دیکھ کر پوچھو۔ باسط چھوڑیں، روز یا کوئی بھی آ جائے گا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ باسط کی وارفتگی بھری نظروں سے اس کے لہجے سے اس کے کلائی پکڑ لینے سے کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟ میری بیوی ہو تم، حق رکھتا ہوں تم پر، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ حق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے پریشان کریں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باسط کو کن الفاظ میں منع کریں۔ میں پریشان تو نہیں کرا، بس ہاتھ پکڑا ہے اور تمہیں میری طرف دیکھنے کو کہا ہے۔ میرا پریشان کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ وہ لاپرواہ بنا۔ سنم نے اسے لاچارگی سے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں لپکتے جذبات نے اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ باسط نے اس کا ہاتھ لبوں سے مس کیا تھا اور چھوڑ دیا۔ سنم کی دھڑکنیں کنٹرول سے باہر ہوئیں۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی، لیکن باسط کی آواز نے اسے روک دیا۔ ناشتہ کرو سنم، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بھوک نہیں ہے، آپ کر لیں۔ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش میں وہ اپنی آواز کا تسلسل بمشکل برقرار رکھ پائے۔ بیٹھو یہاں آ کر، اس نے حکم نامہ جاری کیا تو وہ لاچاری اسے دیکھتی چیئر پر آ بیٹھی۔ باسط نے بوائل ایگ اس کی پلیٹ میں ڈالا۔ 1-2 دن میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں اور میں کہاں رہوں گی؟ وہ گھبرا کر اس کی جانب مڑتی۔ یہی اس مینشن میں، اور میں چاہتا ہوں میرے آنے سے پہلے تم تعبیر میڈم اور وائس سر سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو اور ان سے معافی مانگو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، نہ ہی تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، اور تمہارے حوالے سے کسی کے دل میں نفرت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ناشتہ کو کرتا سنجیدگی سے بولا، کیا میری معافی مانگنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا انداز زخمی سا تھا۔ باسط چند پل خاموش رہ گیا تھا۔ وہ میں نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہاری معافی ان کی خوشیوں میں اضافہ کر دے، اور کچھ نہ کچھ تو مداوع تو ہو ہی جائے گا، کیونکہ اس مینشن میں ہمیشہ سب اتفاق و محبت سے رہ رہے ہیں۔ آگے بھی میں یہی چاہتا ہوں۔ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، ہر ظلم کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ سب آپ کی ہمراہی میں کرنا چاہتی ہوں، اور میں ہمت نہیں رکھتا کہ میری بیوی میرے سامنے کسی دوسرے سے معافی مانگے۔ بے شک تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ سنم سے نظر اٹھانا محال ہوا۔ وہ شخص شاید سنم کے لیے انعام کی طرح تھا، جو اتنے گناہوں کے بعد بھی اسے مل گیا تھا۔ سنم بے آواز آنسو بہانے لگی۔ باسط چند پل اسے روتے دیکھتا رہا اور پھر اس کا رخ موڑ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی معافی ملنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ سنم نے سر ہلایا تو باسط بھی قدرے ریلیکس ہوا، لیکن سنم کو اس کے جانے کا خیال ستا رہا تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ باس آ گئے۔ وہ سنم کو دیکھتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ خود کو آنے والے لمحوں کے لیے تیار کرنے لگی۔ ہاسپٹل سے چیک اپ کروانے کے بعد ظرف شاہ کو لیے باہر نکلا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ زین، مجھے تعبیر آپی سے ملنا ہے، اتنی دیر ہو گئی اور مجھے روز بھی یاد آ رہی ہے۔ اس کی فرمائش پر وہ مسکرایا۔ ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ وہ متعجب ہوئی۔ جہاں میں تمہیں کیسی شرط؟ وہ متعجب ہوئی۔ جہاں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، وہاں جا کر جو تمہیں کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ ایسا کیا کرنا ہے؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ تعبیر اور روز سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے فوری سر ہلائے تو زین نے بس مسکرا کر اسے دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ زین، کوئی الٹا سیدھا کام میں ہرگز نہیں کروں گی۔ زین خاموش رہا تھا۔ زین، میں آپ کو کچھ کہہ رہی ہوں۔ وہ اب دبا دبا سا چیخی۔ میں جانتا ہوں، مجھے ہی کہہ سکتی ہو، پر فی الحال میں تمہاری سننا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وہ برائی سی آواز میں بولی۔ کیونکہ میری جان، اس وقت میرا کام نہایت ضروری ہے۔ اس نے گاڑی ایک سنسان ایریا میں روکی۔ اس کی وہیل چیئر کو پچھلی سیٹ سے نکال کر اس نے ظرف شاہ کو اس پر بٹھایا۔ زین، یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ تمہارے مجرم سے ملوانے لایا ہوں۔ ظرف شاہ کا رنگ فاق ہوا تھا۔ مجھے نہیں ملنا، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ وہیل چیئر سے اٹھنے کے لیے مچلی تھی، لیکن زین نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ ہرگز نہیں، آج میں تمہاری بالکل نہیں سنوں گا۔ زین، میں رونے لگ جاؤں گی، آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ زین چودھری کی بیوی اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے مجرم کو سزا بھی نہیں دے سکتی۔ زری یک لخت خاموش ہوئی تھی۔ زین اس کی خاموشی کو محسوس کیے اندر بڑھا۔
بڑا سا گیٹ کھلا تو وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے سفیر کو دیکھ کر وہ مزید حیران ہوئی تھی، جس کے چہرے پر اس وقت محض سنجیدگی تھی۔ وہ اسے لیے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اسے آگے بڑھ رہا تھا، زری کا وجود کانپ رہا تھا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہوئی، لیکن ذہن اس کی وہیل چیئر بالکل اس کی کرسی کے برابر لے آیا، اتنا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے آسانی سے چھو سکتی تھی۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارو زری۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر زری کو حکم دیا، جس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ذہن نہیں، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اس طرح جس طرح اس نے تمہارے منہ پر مارا تھا۔ اس کی آواز کی دہشت نے اس کا سانس ہی تو روک دیا تھا۔ ایک تو اندھیرے کمرے میں وحشتناک خاموشی، اور اس شخص کا خون آلود چہرہ سوجا ہوا تھا، منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ زری اگلے 2 سیکنڈ میں اگر تم نے اسے تھپڑ نہ مارا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ نہیں زین، وہ خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ تو پھر مارو اس آدمی کے منہ پر تھپڑ، اور تب تک اپنا ہاتھ مت رکنا جب تک تم اپنے ہاتھ میں تکلیف نہ محسوس کرو۔ زری نے بے بسی سے زین کو دیکھا اور پھر اس شخص کو جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا اور اسے گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ اذیت یادیں تو وجود میں جیسے نفرت بڑھنے لگی، وہ لمحے ذہن میں تازہ ہونے لگے تھے۔ زری نے ہمت کیے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، اور پھر اس کا ہاتھ رکا نہیں تھا۔ اس نے اکٹھے 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر مارے اور خود رونے بھی لگی تھی۔ وہ شخص پہلے مار سے آدھ مرا تھا، اس کے تھپڑوں نے زخموں کو مزید تکلیف دی تھی۔ وہ بند منہ کے ساتھ تڑپنے لگا۔ ذہن اس کی جانب بڑھا اور اس کی وہیل چیئر اس شخص سے دور کر دی۔ وہ ہمت کیے کھڑی ہوئی اور ذہن سے جال گئی۔ پیٹ میں درد سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، لیکن وہ اتنا درد برداشت تو کر ہی سکتی تھی۔ ذہن اسے فوری اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سفیر اس آدمی کا اتنا برا حال کرنا کہ یہ موت کی بھیک مانگے، لیکن اسے موت نہ آئے، اس کی سرد آواز پر زری نے مزید اپنا منہ سینے میں چھپا لیا۔ ظرف بھچکیوں سے رونے لگی تھی۔ مجھے یہاں سے لے کر جب بھی اسی وقت، ورنہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے ذہن۔ وہ ہنوز سسک کے بولی تو ذہن اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ سفیر کو اشارہ کیے اسے وہیل چیئر پر بٹھائے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی کچھ آدمی نے اسے پھر سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ سفیر بھی ان کے ساتھ ہی نکلا تھا۔ زری کو گاڑی میں بٹھایا تو وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ظرف ذہن دوسری جانب آ کر بیٹھے اس کی جانب مڑا۔ بات مت کریں مجھ سے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو۔ وہ بھیگی متورم آنکھوں اور ہونٹ باہر نکلے ذہن کو مزید پیاری لگی تھی۔ میں کیسے تمہیں کچھ ہونے دیتا؟ اس شخص کو میں اتنا مار چکا ہوں کہ کوئی اور ہوتا تو تھک چکا ہوتا اور اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیتا، لیکن جانتی ہو میرے دل کو بالکل بھی سکون نہیں آ رہا۔ اس نے تمہیں چھوا تھا، تمہیں تھپڑ مارا تھا، پھر جب تک میری زندگی اس سے اپنا بدلہ نہ لے لیتی تو مجھے سکون نہیں آنا تھا۔ یہاں میں تمہیں لانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی دوبارہ اس اذیت سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن بعض اوقات انتقام ضروری ہوتا ہے، اور اب دیکھو میرا دل پرسکون ہے۔ اس نے زری کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تو وہ معمول کے مطابق دھڑک رہا تھا۔ کوئی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے، بس مجھے بہلا رہے ہیں۔ وہ ہاتھ ہٹاتی رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ذہن چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرایا۔ تعبیر آپی سے نہیں ملنا، اور روز سے وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ نہیں ملنا مجھے، ناراض ہوں میں آپ سے۔ وہ ناقص کرتی ذہن کے کہہ کی وجہ بن گئی تھی۔ اتنے پھول یہ کس نے بھیجے ہیں؟ اس نے ملازم سے پوچھا جس نے پھول لاؤنج میں سجا دیے تھے۔ پتہ نہیں بی بی جی، ایک گاڑی باہر آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ پھول صاحب نے بھیجے ہیں اور تم لوگوں نے پھول اندر لاؤنج میں سجا دیے۔ شجیہ حیرانگی سے سامنے پڑے پھولوں کے کافی تعداد میں خوبصورت بوکے دیکھ کر بولی تھی، سفیر نے تو نہیں بھیجے۔ وہ خوشی سے مسکرائی، لیکن پھر بھی وہ اسے تصدیق چاہتی تھی۔ تبھی کمرے کی طرف بھاگی تھی، موبائل پر میسج کی۔ اس نے سفیر سے پھولوں کے بارے میں استفسار کیا۔ کون سے پھول؟ وہ حیران ہوا، جبکہ شجیہ اگلے ہی پل سمجھ گئی تھی کہ یہ پھول کس نے بھیجے ہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ وہ واپس نیچے آئی تھی۔ ایک جھٹکے میں اس نے چند پھولوں کو روند کر دور پھینک دیا۔ 1 منٹ سے پہلے یہ پھول حویلی سے باہر پھینک دو، اور اگلی مرتبہ ایسی کوئی چیز آئے تو بھائی سے پوچھ لینا، ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ شجیہ کی بلند آواز پر ملازم بھی سہمت تھے۔ شجیہ کس بات پر غصہ کر رہی ہو؟ قیوم چودھری وہیں آئے تھے۔ چچا جان یہ پھول پتہ نہیں کس نے بھیجے۔ ابھی میں سفیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پھول انہوں نے نہیں بھیجے۔ اچھا، لیکن مجھے یہ لگا یہ سفیر نے بھیجے، تبھی تو میں نے ملازم کو کہا تھا کہ یہ پھول اندر لے آؤ۔ وہ لا علمی کا شدید مظاہرہ کیے بولے، اس کا مطلب یہ آپ کی اجازت سے اندر بھیجے گئے؟ ہاں، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ سفیر نے بھیجے ہیں۔ میں اگر شجیہ کو ایسا کوئی تحفہ وغیرہ بھیجوں گا تو وہ خود لاؤں گا۔ سفیر کی باریک گمبھیر آواز سن کر قیوم چودھری پیچھے مڑے تھے، جہاں ظرف شاہ وہیل چیئر پر تھی۔ سفیر اور ذہن اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ تم کب آئے؟ قیوم چودھری مسکرا کر بولے، جب آپ لا علمی کا اچھا خاصا اظہار کر رہے تھے۔ سفیر کے کھلے طنز پر ان کے چہرے پر سایہ سا نمودار ہوا، جبکہ ذہن بھی آج آنکھوں میں اجنبیت اور نفرت کا شدید تاثر لیے اپنے چچا کو دیکھ رہا تھا۔ رکھی، ذہن نے بلند آواز میں ملازموں کو پکارا۔ چند پل میں ہی رکھی نمودار ہوئی۔
زری کو اوپر لے کر جاؤ، اب یہ چل سکتی ہے، زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے۔ زری نے کوئی تاثر نہیں دیا، گویا ذہن سے اب بھی شدید خفا ہو۔ ذہن ابھی اس کی حالت اتنی بھی اچھی نہیں ہے، تم خود اسے اوپر لے کر جاؤ۔ قیوم چودھری نے مداخلت کی، فکر مت کریں چچا، یہ ذہن چودھری کی بیوی ہے، اسے اب حالات کا سامنا اور مقابلہ کرنا اچھے سے آ چکا ہے۔ ذہن کا لہجہ ان کو خاصا چبھتا محسوس ہوا، لیکن وہ محض مسکرائے تھے۔ سفیر میں نہیں جانتی یہ پھول کس نے بھیجے ہیں، میرا یقین کریں، مجھے اگر پتہ ہوتا تو کبھی یہ حویلی کے اندر نہیں آنے دیتی۔ سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، مجھے تم پر یقین ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت کس کی ہے، آپ کو یقین ہے نا مجھ پر؟ اس نے سفیر کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ خود سے زیادہ یقین ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور پریشان مت ہونا۔ وہ اس کے ہاتھ کو دبایا دل فریبی سے بولا۔ تشیع کا دل قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ قیوم چودھری پہلو بدل کر رہ گئے۔ شایان ساگر کی یہ حرکتیں کسی دن اسے شدید نقصان سے دوچار کر سکتی تھیں، پر وہ الٹے دماغ کا آدمی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ قیوم چودھری کو وہاں رکنا مناسب نہیں لگا، تبھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ذہن نے زری کو دیکھا جس نے گلابی روئی آنکھوں سے ذہن کو ایک نظر دیکھا اور پھر غصے سے منہ موڑ لیا۔ ذہن اس سنجیدہ صورتحال میں بھی مسکرایا تھا۔ تم میری بیوی کو جو الٹی سیدھی باتیں سکھا رہی ہو میں اچھے سے سمجھ چکا ہوں۔ اقصیٰ کا سر شرم سے جھکا، جبکہ انابیہ اپنی جگہ چور سی بنی کھڑی تھی۔ آج ہی وہ واپس آئے تھے اور ہی اس نے اقصیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ صاحب جی میں نے تو کچھ نہیں سکھایا، آپ بی بی جی سے پوچھ رہے، یہ تو آج کل وہ ڈرامے بہت دیکھ رہے تھے اس لیے آپ سے ایسا ویسا کچھ کہا ہوگا۔ انابی نے اپنا دوپٹہ مٹھیوں میں دبوچ کر دانت پر دانت بھی جما لیا۔ انابی کو اس پر شدید تاؤ ہے جو سارا الزام اس پر ڈال رہی تھی، اور وہ ڈرامے بھی تم ہی دکھاتی ہوگی۔ نہیں صاحب جی، اقصیٰ کی حالت بری ہو چکی تھی، وہاں سلطان کے غصے سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ تم اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہیں کام سے نکالوں تو انابیہ کو الٹی سیدھی باتیں سکھانا بند کر دو، ورنہ میں 1 منٹ سے پہلے تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ معاف کر دیں صاحب جی، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اور مجھے یہ بتاؤ انابیہ کے کمرے کی ونڈو پر کون دستک دیتا تھا اور وہاں کون آیا تھا؟ اقصیٰ کا رنگ فاق ہوا تھا۔ صاحب جی مجھے کیا پتہ کون آیا تھا وہاں، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ قریشی صاحب کے گھر تم کام کر چکی ہو اور میں کس قریشی صاحب کا ذکر ہوں تم اچھے سے جانتی ہو۔ اس نے اپنے ساتھ والے گھر کے بارے میں کہا تھا، جبکہ جانا تو انابیہ بھی چاہتی تھی۔ صاحب ان کا پاگل بیٹا ہے، وہی چھت پھیلا کر آ جاتا تھا، اب کہ یہاں آنے سے پہلے بھی وہ چھت پر آتا تھا کیونکہ آپ کا گھر تو بند تھا۔ انابیہ کی آنکھیں باہر کو پھیلیں، اتنے دن وہ ڈرتی رہی تھی لیکن اقصیٰ نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ انابیہ کو اس پر شدید غصہ آیا تھا، وہ میں انابیہ باجی کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ قسم لے لو صاحب، بس میں ڈر گئی تھی۔ اقصیٰ کرونا دیکھ کر واج نے سر جھٹکا۔ اتنے دن میں خوف میری اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، تم مجھے تو بتا رہی تھی، واج بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ مجھے تم پر یقین تھا، اس نے درستگی کی تو انابیہ نے بر وقت تشکرانہ نگاہ اس پر ڈالی جو اب بھی سنجیدہ تھا۔ صاحب جی مجھے نوکری سے نہ نکلے، مجھے انابیہ باجی بہت اچھی لگتی، آئندہ میں انابیہ باجی کو کوئی ڈرامہ کوئی الٹی سیدھی پٹی نہیں پڑھاؤں گی۔ واج نے انابیہ کو دیکھا تو وہ پہلو بدلتی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ تمہارا یقین کیسے کروں؟ اس نے اب بھی انابیہ کو نگاہ کے حصار میں رکھے کہا۔ آپ کیمرے میں دیکھ لینا۔ انابیہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، جبکہ واج کے منچوں تلے لبوں پر مسکراہٹ بکھر کے معدوم ہے۔ کیمرہ؟ اس نے اقصیٰ کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بے بسی سے سر ہلایا۔ کہاں لگایا تھا؟ انابیہ نے حلق ترکیے پوچھا۔ دونوں پورشن میں چاروں کارنرز اور ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال میں کیمرے لگوا چکا ہوں، اور یہ کب لگوایا اس کی تفصیل میں بتانا نہیں چاہتا۔ جواب واج کی طرف سے آیا تھا۔ انابیہ کا دل چاہا وہ شرم سے ڈوب کر مر جائے۔ اس نے تبھی وہ اسے اپنی پلیٹ سے کھاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور اتنے دن سے وہ لاؤنج میں اقصیٰ کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی مچاتی تھی وہ واج کی نظر سے اوجھل نہیں تھا۔ واج، وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ بخلائی تھی، تم جاؤ اور آئندہ مجھے شکایت کا موقع ملا تمہیں میں کام سے نکال دوں گا، پھر وہ تمہاری انابیہ باجی ہو یا پھر کوئی اور ہو، کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ اس نے تیکھی سی نظر انابیہ پر ڈالی۔ انابیہ نے اقصیٰ سے پہلے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی، پر قدم گویا زمین پر جم گئے تھے۔ اقصیٰ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ انابیہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ میں اوپر جاتی ہوں، کام ہوگا، اوپر کوئی وہ کر لیتی ہوں، کھسیاٹ سے بولتی وہ وہاں سے کھسکنے لگی۔ لیکن واج نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اس کی پشت سینے سے لگا کر گردن کے گرد بازو حائل کیا۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی، اس کی سانسوں کی تپش گال پر محسوس ہوتی، اس کے گال جھلسانے لگی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ کس سے بھاگ رہی ہو؟ وہ سرگوشانہ بھاری سے لہجے میں بولا۔ کسی سے نہیں، میں کیوں بھاگوں گی، چھوڑے مجھے۔ وہ کس مسائل، لیکن واج نے مزید گرفت سخت کی تو انابیہ کا چہرہ تھوڑا بلند ہوا اور واج کو اس کے بالوں سے آتے شیمپو کی خوشبو اس کے وجود سے اٹھی مہک نے جکڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، گویا اس خوشبو کو سانس میں بھرنا چاہتا ہو، لیکن اس نے انابیہ کو خبر نہیں ہونے دی تھی۔ تمہارے دل و دماغ میں
جو چل رہا ہوتا ہے اس سے میں اتنا بے خبر نہیں ہوں، اور نابیہ سلطان اتنی جلدی گناہ معاف نہیں ہوتے، مجھ سے تو بالکل نہیں ہوتے جتنی جلدی تم مجھ سے توقع لگائے بیٹھی ہو۔ اگر محبت کرتی ہو تو یہ بھی جان لو کہ محبت میں صبر کرنا پڑتا ہے، دعائیں التجائیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر قبولیت بخشی جاتی ہے۔ وہ سر پر چہرہ ہلکا سا ماسک کیے بولا، محبت نہیں عشق ہے، یہ دیوانگی ہے، میرا پاگل پن ہے، اور پاگل پن میں انسان سب بھول جاتا ہے، بس اس شخص کو پانا چاہتا ہے جس کی رٹ دل لگائے رکھتا، اور میرا دل تو آپ کے معاملے میں ہمیشہ ضدی رہا، اسی ضد میں ہی تو آپ کو حاصل کیا، حالانکہ میرے حصے میں پھر بھی خسارے ہیں۔ آپ کی نفرت آئی، اس کے دوبدو جواب پر واج چپ رہ گیا تھا، اس کی گرفت بھی ڈھیلی ہوئی لیکن انابیہ دور نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ اور کوئی ہدایت، کوئی صلاح، یا پھر کوئی نئی سزا ہی دے دے؟ اس نے ایک اور کاری وار کیا، جبکہ واج سلطان اس کی دیوانگی بھرے لفظوں میں الجھ گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے اپنے حصار سے اسے آزاد کیا۔ میں تو جا ہی رہی تھی لیکن آپ نہیں روکا تھا، وہ تلخی سے بولی۔ واج نے ایک بار پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا، لیکن اس مرتبہ اس نے انابیہ کا رخ موڑا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ کس چیز سے ضد لگائے بیٹھی ہو؟ کتنی بار تمہیں احساس دلاؤں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی کر پاؤں گا، کیونکہ مجھے کسی سے محبت کرنے ہی نہیں آتی، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لہجے میں مضبوطی لیے ہوئے وہ تھا، لیکن نظر چرا کر بول رہا تھا، گویا اپنے دل کی دہائی سے نظر چرا رہا ہو، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ واج سلطان جھوٹ بول رہا ہے، اسے عشق ہے اس لڑکی سے، دیوانوں کی طرح چاہتا لیکن بتانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ڈرا ہے اسے کھونے سے۔ انابیہ کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا، چہرہ سفید پڑنے لگا، قطرہ قطرہ آنسو گال پر بہنے لگے۔ اس کے آنسو واج کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے، لیکن وہ ان آنسو کو صاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کا رونا تا عمر رونے سے اچھا تھا، اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا، کب کس لمحے اپنی جان کی بازی ملک کی خاطر لگانی پڑ جاتی۔ وہ اس لڑکی کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ واج سلطان کو محبت راس نہیں تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوئے کسی کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بے شک محبت تو نہیں کی تھی لیکن ان سے ضرور ہوئی تھی، اور نبی کی جانب بھی تو بڑھنا چاہتا، لیکن ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی تھی، اور اب تو اسے محبت ہو چکی تھی، اتنی محبت کہ اگر انابیہ جان جاتی تو اپنی قسمت پر رشک کرنے لگتی، لیکن وہ کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر قسمت ان کو ایک بار پھر جدا کر دے، اسے وہیں چھوڑے۔ وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا، وہ زمین پر گرنے سے انداز میں بیٹھ گئی، آنسو زمین پر گرنے لگے، پورا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، لیکن اس کے لفظوں کی تپش اس ٹھنڈک سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوئی تھی۔ شام تک ڈاکٹر بھی آ چکی تھی، روز کی آج ڈیوٹی بیسمنٹ میں تھی، اس لیے یزدان تعبیر کے پاس ہی تھا، لیکن دونوں اب بھی خفا سے تھے۔ ڈاکٹر آئی تو تعبیر نے یزدان کو دیکھا، وہ اب بھی بیڈ پر ہی موجود تھی، کچھ دیر پہلے نیند پوری کیے اٹھی تھی۔ ڈاکٹر مونا، یہ میری وائف ہے تعبیر، یہ ڈاکٹر مونا ہے، اس نے دونوں کا تعارف کروایا۔ یزدان، میں ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، تعبیر سنجیدگی سے بولی، اب بھی یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کا نارمل چیک اپ کرنے ہی آئی ہوں، ٹینشن نہ لیں سر، آپ باہر بیٹھ کریں، دھیان سے چیک کیجیے گا۔ یزدان ڈاکٹر مونا کو ہدایت دیتا باہر نکل گیا۔ باسط جا چکا تھا، صنم اپنے کمرے میں تھی، اسے اس وقت بے چینی محسوس ہو رہی تھی جو اب ڈاکٹر کے آنے پر ہی ختم ہوتی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر مونا نے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے تعبیر کو؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ کانگریٹس سر، آپ فادر بننے والے ہیں، لیڈی ڈاکٹر کے لبوں سے چند لفظ نکلے تھے، اسے لگا اس نے غلط سن لیا ہو۔ اس نے مڑ کر تعبیر کی طرف دیکھا، پلکیں جھپکیں اور پھر سر جھٹکا۔ مونا کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دوبارہ کہو۔ سر، آپ فادر اور تعبیر میڈم مدر بننے والی ہیں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے قدرے مسکرا کر کہا۔ یزدان کا پورا وجود جیسے کپ کپایا تھا، سچ؟ وہ بڑبڑایا، جبکہ مونا نے سر ہلایا تھا۔ مونا، تم ایک بار پھر سے کہو۔ یزدان کی خوشی کا گویا ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ بیڈ پر لیٹی تعبیر پہلے جو شرم سے نظر نہیں اٹھا پائی تھی، اب یزدان کی حرکت پر نظر جھکا نہیں پا رہی تھی۔ یزدان، تعبیر بڑبڑائی، کہو مونا، اتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ لاسٹ ٹائم ہوگا، کہو جلدی سے۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے، گویا اس کے ہاتھ تھام لے گا۔ یزدان، اس نے کہہ تو دیا ہے، تعبیر نے اسے تنبیہ کی۔ سر، آپ کی وائف ماما بننے والی اور آپ پاپا، مونا نے کہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ او مائی گاڈ مونا، میرا دل کر رہا ہے۔ اس نے مونا کے دونوں ہاتھ تھام لیے، جبکہ تعبیر کی آنکھیں پھیلی تھیں، سن تو مونا بھی ہوئی تھی۔ یزدان، تعبیر اسے پکارتی بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب تیز قدموں سے آئے جھٹکے میں اس کے ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ مونا جھرجھری لے کر پیچھے ہوئی، کہیں وہ اسے گلے ہی نہ لگائے۔ تعبیر، آپ ماما، میں پاپا، او مائی گاڈ، خوشی سے الفاظ رکنے لگے تھے۔ تعبیر مسکرائی تھی، ناراضگی خفگی سب کہیں گم ہو گئی۔ آپ نہیں جانتی آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ بھرائی سی آواز میں بولا، جبکہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جو اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ اس خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا۔
اسے یہ احساس تھا کہ یزدان کی خوشی کا عالم کچھ الگ ہی ہوگا، لیکن وہ تو تعبیر کو شاک پر شاک دے رہا تھا۔ یزدان ڈاکٹر یہی ہیں، انہیں تو جانے دے۔ وہ مدھم صاحب بوڑھ بڑھائے خیف زدہ تو وہ بھی تھی۔ وہ تعبیر کو ایک جانب کر کے اس کے گرد بازو پھیلا ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ مونا ایم سوری، خوشی ہی ایسی تھی۔ وہ خفہ سے گویا ہو تو تعبیر کو بھی ہنسی ہے۔ اٹس اوکے سر، بس میں جا رہی ہوں، پھر آپ اپنی وائف سے اچھے سے خوشی سیلیبریٹ کر لیجئے گا۔ تعبیر اس کے سار میں یک لخت کانپی تھی، جبکہ یزدان مدھم سا مسکرایا تھا۔ میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، بس ڈائٹ کا خاص خیال رکھے گا، اور ہاں انہیں اس کنڈیشن میں نیند کافی ہے گی، کیونکہ بعض اوقات ہر لیڈی کو وومٹ وغیرہ نہیں ہوتی، ہر کسی کی کنڈیشن سچویشن ایک جیسے نہیں ہوتی، اور ان کا چڑچڑا پن بھی بڑھ سکتا ہے، اس لیے اس عرصے میں آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ غصہ تو بالکل نہیں کرنا۔ مونا کی ہدایت سنتا وہ تعبیر کے بازو بھی سہلا رہا تھا۔ یزدان نے تعبیر کو ابرو چکا کر دیکھا تو وہ بوکھلائی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ تعبیر کی کارستان نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر مزید ہدایات دینے لگی تھی۔ بس کریں ڈاکٹر، آپ کی ہدایات پر میرے شوہر ایکسٹرا عمل کریں گے، اس لیے اتنی ہدایات دیں جتنی میں برداشت کر پاؤں۔ وہ ڈاکٹر کو کہتی یزدان کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مسکرائی تو ڈاکٹر بھی تھی۔ اللہ آپ کا پیار سلامت رکھے، میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر مونا دونوں کی رشک بھری نگاہ سے دیکھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے تعبیر کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، جبکہ یزدان سورہ سے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، آپ نہیں جانتی آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے سارے جان کی خوشی میرے پہلو میں آ سمٹی ہے۔ اس کے سر پر لب رکھتا وہ تعبیر کو مزید شدت سے بازو کو حصار میں قید کر چکا تھا۔ آواز اب بھی بھاری تھی، یزدان! تعبیر نے کسمسا کر پکارا تو وہ خواب سے کی کیفیت سے جاگا تھا۔ یہ یزدان کی جان! اس نے تعبیر کو سامنے کیا۔ تم نے ڈاکٹر کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ یزدان نے بنا کچھ کہے اپنے کان پکڑ لیے۔ تعبیر کا کہکا پھوٹا تھا، اس کے سینے پر 5 مرتبے وہ اس کے گرد اپنے بازو ہیل کر گئی تھی۔ آئی لو یو سو مچ مسٹر ہسبینڈ، پر پھر بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اس کے دل کے مقام پر لب ثبت کرتی وہ شدت گریہ سے بولی۔ یزدان کا پورا وجود ان لمحوں کے حصار میں جکڑا گیا۔ اس کا یوں اقرار کرنا یزدان کو دوہری خوشی دے گیا تھا۔ وہ یوں اظہار کرے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ساتھ اتنی خوشیاں دے کر کیا مجھے مارنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس نے تعبیر کو سامنے کیا تو اس نے بھیگی آنکھوں سے یزدان کو دیکھا۔ یزدان جھمپا تھا، گویا اپنے لفظوں کا احساس ہوا۔ آئی لو یو ٹو مائی وائف، مائی لو اینڈ مائی ایوری تھنگ۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے۔ میرے اختیار میں ہو تو ساری دنیا کو بتاؤں کہ میری زندگی نے آج مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اس پر یہ اظہار آئی کانٹ ڈسکرائب۔ تعبیر کو کمر سے تھام کر اسے زمین سے تھوڑا بلند کیا، ہلکا سا گھمایا۔ تعبیر نے دہل کر اس کی گردن کے گرد بازو کو لاک لگایا، کہیں وہ اسے نیچے ہی نہ گرا دے۔ یزدان میں گر جاؤں گی، یزدان کی جان آپ کے یزدان کے بازو میں اتنا دم ہے کہ وہ تاعمر آپ کو ان باہوں میں سنبھال سکتا ہے۔ اس کو ہنوز گھمایا، وہ بھرپور انداز میں بولا۔ تعبیر نے سر جھکایا اور اپنے پیشانی یزدان کے پیشانی سے ٹکا دی۔ تم میرے یزدان ہو، صرف میرے۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس نے یزدان کو باور کروایا تھا۔ ہاں جی، صرف آپ کا یزدان، تعبیر کا یزدان۔ دنیا والوں کے لیے میں نوفل یزدان ہوں، لیکن آپ کے لیے صرف آپ کا یزدان۔ اس کو سیدھا کیے، اس نے دونوں گالوں پر اپنے تشنہ لب رکھے۔ وہ لب دباتی لجا سی گئی تھی۔ تعبیر نے اب بھی اس کی گردن کے گرد اپنے بازو ہیل کیے ہوئے تھے، پر اب نظر تھوڑی جھکی ہوئی تھی۔ بابا اور مام یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گے، اور روز باسط کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ یزدان مجھے شرم آ رہی ہے، میں سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ منہ بصورتی یزدان کو مسکرانے کی ایک اور وجہ دے گئی تھی۔ میں ہوں ہر پل آپ کے ساتھ، پھر کیوں گھبرا رہی ہیں؟ اس کے چہرے کو ایک بار پھر تھامے وہ دل فریبی سے بولا تو تعبیر نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے تعبیر سے پوچھا۔ تمہاری خوشی کی آگے میری خوشی کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی چھوٹی سی خبر پر ایسا ریئیکشن دو گے۔ تعبیر لب دبا کر بولی، چھوٹی نہیں، دنیا کی سب سے خوبصورت اور بڑی خوشی کی خبر ہے، اور یہ خبر مجھے بہکا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ گمبھیرتا سے بولا۔ تعبیر نے فوری اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ یزدان بعد مزہ ہوا تھا۔ ناٹ فیئر مائی لو، پہلے اتنی پیاری خبر دی، پھر محبت کا اتنا پیارا اظہار کیا، بجائے انعام لینے کے آپ مجھ سے چھپ رہی ہیں۔ تمہارے انعام کو میں اچھے سے جانتی ہوں، ہر بار چیٹنگ کرتی ہو، آج تو ایکسٹرا چیٹنگ بنتی تھی۔ وہ کان کے قریب جھکے فسوں خیزی سے بولا تو ایک سنسناہٹ سی وجود میں دوڑی تھی۔ چھوڑو، مجھے زیادہ پھیل رہے، اس نے ہنوز چہرہ چھپایا کہا۔ تعبیر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرا دل چاہ رہا ہے جلد سے میری گڑیا میرے پاس آ جائے اور میں اسے باہوں میں بھر کر محسوس کروں، اسے میں ہر جگہ لے کر جاؤں گا، اس کی کوئی خواہش کبھی رد نہیں کروں گا، اس کی ہاتھ راہ سے حفاظت کروں گا۔ یزدان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آج پریحان اتنی شدت سے یاد آئی تھی
کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پایا تھا، دور کی پلاننگ سوچتا وہ تعبیر کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا جو سفید ہو چکا تھا، جہاں انکہے تفکرات پھیلے تھے اور یزدان میں کہاں جاؤں گی۔ وہ جیسے خواب سے جاگا، اس نے تعبیر کو دیکھا جو روانسی ہو چکی تھی۔ آپ، وہ پرسوچ ہوا، آپ کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ لے جایا کروں گا۔ وہ شرارت سے گویا ہوا انداز لاپرواہ تھا، جیسے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ میں تمہاری جان لے لوں گی اگر ایسا ویسا کچھ کیا، اور تمہاری بیٹی بعد میں ہوگی، پہلے میں تمہارے لیے ضروری ہوں۔ وہ دانت پیستی گھررائی، او مائی گاڈ، آپ اپنی گڑیا، اپنی بیٹی! وہ کہہ کلگاتا اسے ایک بار پھر خود میں بھینچ گیا۔ تعبیر اس کے سینے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ میری بیٹی سے زیادہ مجھے اس کی ماں عزیز ہے، جو میرا سب کچھ ہے، میری زندگی میرے جینے کی وجہ ہے، اور اس کے بغیر نوفل یزدان کچھ بھی نہیں۔ آپ کے ساتھ ہی تو ہم اور ہماری بیٹی پوری دنیا گھوم پائیں گے۔ تعبیر نے اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی تھیں جیسے اب کوئی ٹینشن نہ ہو، جبکہ یزدان تعبیر کی حساسیت پر ایک بار پھر مسکرا رہا تھا۔ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا وہ نوافل ادا کرنے کی نیت وہیں کھڑے کر چکا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔